قرآن کا یہ پہلا مقام ہے جہاں پر اللہ رب العالمین نے جمع کا صیغہ استعمال فرما کے غور و فکر کرنے کی دعوت دی ہے۔ دیگر مقامات پہ علم تری ان اللہ کے الفاظ آپ دیکھیں گے، لیکن قرآن کا یہ پہلا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین نے علم ترو کے الفاظ استعمال فرمائے۔ ہم اس سے پچھلے رکوع میں دیکھیں تو پچھلے رکوع میں لقمان علیہ السلام کی نصیحات ہیں، اور اس سے پچھلے رکوع میں اس سورت کا جو پہلا رکوع ہے اس میں ہم نے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملنے والی ہدایت اور ہدایت آنے کے بعد لوگوں کے دو گروہوں میں تقسیم ہونے کا ذکر پڑا، اور اس رکوع کی آخری آیات ہمارے پیش نظر تھیں کہ اللہ رب العالمین وہی خالق و مالک ہے جس نے آسمان جیسی بڑی چھت بغیر ستون کے تم پر تان کر رکھی ہوئی ہے۔ ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی بنائی ہوئی چیز ہے۔ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ، تو اللہ کے علاوہ جن کے در پہ تم سر جھکاتے ہو ہمیں دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا ہے۔ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، لیکن ظالم لوگ، بھٹکے ہوئے لوگ اپنے گمراہی کے رستے پر کھلے ڈلے جا رہے ہیں، ان کو کوئی فکر نہیں۔ درمیان میں لقمان کی نصیحات کا ذکر کیا، اب پھر سے موضوع سخن توحید کی طرف موڑا جا رہا ہے۔ اب بات پھر توحید کی لائی جا رہی ہے، کیونکہ ہم جانتے ہیں مکی صورتوں میں اکثر توحید کا ذکر ہوتا ہے، اور دوسرا یہ کہ توحید کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ اس کے بغیر بندے کا کوئی عمل قبول نہیں ہوتا۔ جیسے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا جب ڈوب گیا تو اللہ رب العالمین سے نوح علیہ السلام کہنے لگے، اے اللہ آپ کا وعدہ سچا تھا، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر کا کوئی بھی فرد ہلاک نہیں ہوگا، لیکن اے اللہ میرا جگر گوشہ وہ اس پانی کے اندر ڈوب گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا، یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ آپ کا تھا ہی نہیں، وہ آپ کے گھر کا فرد ہی نہ تھا۔ جس نے اللہ کے ساتھ وفا نہ کی وہ آپ کے ساتھ کیا وفا کرے گا، لہٰذا اس کا آپ سے کوئی تعلق نہیں، اس لیے اب آپ اپنے بیٹے کے متعلق ہرگز کوئی بات نہ کیجئے گا۔ اسی لحاظ سے میرا بھائی توحید کو دیکھتے ہوئے ہی اللہ رب العالمین قرآن کریم میں فرماتے ہیں وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، ہم نے ابراہیم کو توحید جیسی دلیل عطا فرمائی۔ اس نے اپنی قوم کے خلاف جب اس دلیل کا استعمال کیا تو قوم لاجواب ہو گئی، اور قوم نے ابراہیم کو نکال دیا۔ ہم نے ابراہیم کی قربانیوں کی وجہ سے اس کو یعقوب، اسحاق، اسماعیل، یونس، لوط، اسماعیل، یوسف، موسیٰ، ہارون، اسماعیل، زکریا، یحییٰ، الیاس اور بڑے بڑے جلیل القدر ہم نے اس کی نسل میں انبیاء رکھ دیے کہ اس نے ہماری اتباع کی، ہماری پیروی کی، ہمارے حکم پر اس نے سر جھکایا۔ وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ، اللہ فرماتے ان کی اولادیں، ان کے باپ دادا، ان کے سارے بھائی، وہ سارے کے سارے ہمارے چنے ہوئے بندے تھے اور سیدھے راستے پر تھے۔ اللہ ان جلیل القدر لوگوں کا ذکر کرنے کے فوراً بعد ارشاد فرماتے ہیں ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ، یہ اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت پر پکے رہے۔ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ نے اپنے بندوں میں سے ان کو چن کر ان کو ہدایت دی۔ یہ اتنے عجیب اور اتنے اعلیٰ قسم کے لوگ ہونے کے باوجود وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ لوگ بھی شرک کرتے لَحَبِطَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو ان کے اعمال کو بھی اللہ تباہ و برباد کر دیتا، پھر یہ بھی ناکام ہو جاتے۔ اس لیے یاد رکھو فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ، اصل حقیقی ہدایت پر یہ توحید والے ہیں، آپ ان کے رستے پر چلنا، ان کی اقتداء کرنا۔ یہاں پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، کیا انہوں نے یہ جانا نہیں کہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہے اللہ نے ان کے لیے مسخر کر کے رکھا ہے؟ کیا تم نے اس بات پر غور نہیں کیا؟ یعنی یہ بات ایسی ہے، معنی ہے علم ترو کا کہ کیا تم نے جانا نہیں، لیکن یہ دیکھنے کے معنوں میں الفاظ ظاہری طور پہ اس کا ترجمہ ہے کیا انہوں نے دیکھا نہیں، تو یہ بات ایسی بات کی جا رہی ہے جو پڑھی لکھی بات ہے،
جسے ہر بندہ جانتا ہے. کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ ان اللہ سخر لکم ما فی السماوات، کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ سارے کا سارا مسخر کر دیا ہے. مسخر کرنے کے دو معنی ہیں. پہلا معنی تو یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کچھ چیزوں کو ہمارے لیے مسخر کیا ہے لیکن ہمارا ان پر اختیار نہیں چلتا، جیسے کہ سورج، چاند، ستارے، ہوا، بادل، یہ سارے آفاقی جو دلائل ہیں اللہ رب العالمین نے ان کو ہمارے لیے ہی مسخر کیا ہے. سورج ہمیں روشنی پہنچاتا ہے، حرارت دیتا ہے، ہماری فصلوں کو پکانے کا کام کرتا ہے. اللہ اگر یہ چولہا ہٹا دے تو ہماری فصلیں کون پکائے گا؟ رات کو چاند کی چاندنی ہمیں دی جاتی ہے، ستاروں کا ٹمٹمانا ہمیں دکھایا جاتا ہے، بادلوں کا چلنا، ہواؤں کا چلنا، اس کا رخ پھیرنا، پانی کے اوپر کشتیوں کا چلنا. وَتَصْرِيفِ الرِّيَاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یہ پانی کے بھرے ہوئے ٹینک اللہ رب العالمین نے تمہارے لیے مسخر کیے ہیں لیکن انسان کا ان پر کوئی اختیار نہیں ہے. دوسری چیزیں وہ ہیں جن پر اللہ رب العالمین نے انسان کو اختیار دیا ہے، اور وہ ہے ہمارا جسم، ہمارا تصرف، ہمارے پاس موجود چیزیں جو جن کے ہم مالک ہیں. ہم اپنی چیز جیسے چاہیں استعمال کریں. ہم اپنی بائک پر بیٹھے ہیں، ہم چاہے اس کا پہلا وہیل اٹھا کر چلائیں، چاہے دونوں اٹھا کر چلائیں، چاہے دونوں رکھ کر چلائیں، وہ ہماری اپنی ملکیت. ہم جیسے مرضی اس کا استعمال کریں. ہمارے گھروں کے اندر جو سامان ہے وہ ہماری ملکیت. اللہ رب العالمین نے جو کچھ زمین اور آسمان میں ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، وہ تمہارے لیے ہی بنایا ہے. اللہ رب العالمین کے ہاں تمہاری اس دنیا کی کوئی حیثیت ہے ہی نہیں، یہ تو تمہارے فائدے کی چیزیں ہیں. اور یاد رکھو اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں اگر تمہارے لیے بنائی ہیں وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ، بنائی بھی پوری پوری ہیں، کوئی چیز بھی ادھی پجدی اللہ نے چھوڑ نہیں دی. اللہ نے پوری چیز بنائی ہے، تمہیں ہر چیز پوری پوری عطا کی ہے. مَا تَرَىٰ فِي خَلْقِ الرَّحْمَٰنِ مِن تَفَاوُتٍ، آپ اللہ کی بنائی ہوئی چیز کے اندر کوئی عیب اور نقص نہیں دیکھیں گے. اللہ نے جو بنایا ہے کمال بنایا ہے، آپ اس کی کوئی مثال نہیں لا سکتے. لا مثل لہ ولا مثال لہ، نہ اللہ کی ہمسری کوئی کر سکتا ہے، نہ اللہ کے جیسی کوئی تخلیق کر سکتا ہے. بندے کا بازو اللہ نہ کرے ٹوٹ جائے، لوگ ہڈی جوڑ کے ماہر ہوتے ہیں، ہڈی جوڑ دی جاتی ہے، لیکن جو پہلے کیفیت ہوتی ہے وہ بعد میں ساری زندگی نہیں آتی. ھذا خلق اللہ، یہ اللہ کی تخلیق ہے. تم جو اللہ کے در کے علاوہ کسی اور کے در پہ جاتے ہو، بتاؤ انہوں نے کیا بنایا ہے، بتاؤ تو صحیح ان کے پاس کیا موجود ہے. وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً، اللہ نے تمہارے اوپر اپنی ظاہری اور باطنی ساری نعمتیں پوری کر دی ہیں. اے اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ تمہارا جسم صحیح سالم بنایا ہے. یہ گوری چمڑی، یہ سانولی رنگت، یہ کالی رنگت، یہ اللہ رب العالمین کو تم پر سوٹ کرتی تھی. اللہ نے تمہارے لیے یہ پسند کی، اللہ نے تمہیں ویسے ہی بنا دیا جیسا اللہ نے چاہا تمہیں بنا دیا. تمہارا جسم ہے، اس کے اوپر اللہ رب العالمین نے کوئی ایسا نشان تو نہیں رکھا جو بھدا لگتا ہو. اللہ نے بڑا خوبصورت بنایا ہے. اور جن کو اللہ رب العالمین نے کسی اور طرح کا بنایا ہے، جن کے جسم کے اوپر عیب بنایا، وہ ان کو سجدہ بھی ہے. جس کو اللہ نے جیسا بنایا ہے وہ اس حال میں خوبصورت لگتا ہے. اس لیے کہا وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً، تمہاری آنکھیں جن نعمتوں کو دیکھتی ہیں یا تم جن کو دیکھتے ہو یا تمہارا ظاہر جو لوگوں کو نظر آتا ہے، اللہ نے ساری چیزیں پورے اتمام کے ساتھ کامل، اکمل اور جامع بنا کر تم پر پوری کر دی. وَبَاطِنًا، اور باطنی چیزیں بھی، تیرے اندر کا سسٹم، ہم اپنے اندر کے سسٹم کو نہیں دیکھ سکتے لیکن اندر کا سسٹم اللہ رب العالمین نے کیسے اس کا نظام چلایا ہے. کیسے دانتوں کو حکم ہوتا ہے کہ چبانے کی قوت ہو، زبان کو حکم ہوتا ہے کہ چکھنے کی قوت ہو، اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے جو مشینیں لگائی ہیں، معدہ ہے وہ کھانے کو ہضم کرتا ہے، بڑی آنت کے اندر سے کھانا ہو کر جہاں جہاں جسم کو ضرورت ہوتی ہے اتنی توانائی پہنچا دی جاتی ہے. پھر اس کے بعد جو زائد ہوتا ہے اللہ نے ایسا سسٹم بنایا وہ بڑے آرام دہ انداز سے وہ جسم سے باہر نکل جاتا ہے، اور جسم اپنی ضرورت کے مطابق خون بنا لیتا ہے. کسی حصے کا گوشت بنتا ہے، کسی کے وائٹ سیل بنتے ہیں، کسی کے ریڈ سیل بنتے ہیں. ہر ایک کو اللہ رب العالمین نے ایک سسٹم کے اندر لا دیا ہے. اور پھر اس سے بھی بڑھ کر اللہ نے تمہیں صحیح سالم بھی بنایا، عقل بھی دی، شعور بھی دیا، فہم بھی دیا، فراست بھی دی. اللہ تمہیں خوبصورت بنا کے تمہاری عقل لے لیتا تو تمہیں کس نے صحیح کرنا تھا؟
وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنًا، اللہ نے ہر چیز تمہارے اوپر پوری نعمتیں کر دی ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لیکن کردار لوگوں کا کیا ہے، لوگوں کی حرکتیں کیا ہیں. وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ، جن کو پھر بھی اللہ پہ یقین آتا ہی نہیں، جو پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی اللہ ہے ہی نہیں ہے موجود، اللہ موجود ہو ہی نہیں سکتا. میرا بھائی جو کھربوں سال سے سورج اپنی توانائی زمین پہ ڈال رہا ہے وہ بلا وجہ ہی ڈالے جا رہا ہے. جو اس نے اپنے ساتھ ستارے سیارے جو زمین کے علاوہ کرے لے کر وہ چل رہا ہے، کیا وہ بلا وجہ ہی چل رہے ہیں؟ ان کی حرکت میں، ان کی رفتار میں، ان کی ساخت میں آج تک کوئی فرق نہیں آیا. کیا وہ کسی بگ بینگ کا نتیجہ ہے؟ اللہ رب العالمین کے لیے ذرا سا تو غور کیجئے. اللہ یہی تو بات فرماتے ہیں فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، کدھر پھیرے جاتے ہو، کدھر بھاگتے ہو؟ ذرا عقل کا استعمال کرو تب تمہیں پتہ لگے کہ اللہ موجود ہے. جیسے ایک دہریے نے انکار کر دیا کہ اللہ موجود نہیں ہے، اور امام شافعی رحمہ اللہ سے اس نے مناظرے کا بھی کہہ دیا کہ آپ میرے ساتھ مناظرہ کیجیے. امام شافعی نے کہا کہ بھائی آپ فلاں وقت پر فلاں میدان میں آ جانا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا جائے گا، وہاں پر ہمارا مناظرہ ہوگا. لوگ اکٹھے ہو گئے، بڑی خلقت، اور یہ دہریہ بھی وہاں پر آ گیا، میدان میں اکیلا بیٹھا ہے، اور امام شافعی کا دور دور تک کوئی نام و نشان نہیں. اور اس نے شور مچا دیا، دیکھو جی شافعی مجھ سے ڈر کے بھاگ گیا، وہ نہیں آنے کا، وہ ہار کے بھاگ گیا ہے. تم لوگ سارے اس بات کو تسلیم کر لو کہ اللہ موجود ہے ہی نہیں ہے. ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہا تھا کہ امام شافعی رحمہ اللہ آتے ہوئے دکھائی دیے. وہ آئے، کہنے لگا بنتے تو تم بڑے عالم ہو، لیکن تمہیں یہ نہیں پتا کہ وقت کی پابندی کرنی ہے، وعدہ کیا ہے تو ٹائم پر آنا ہے. کہنے لگے ہاں یار میں گھر سے پورے ٹائم پر نکلا تھا، لیکن میں راستے میں آ رہا تھا کہ اچانک کیا ہوا، زمین پھٹی اور میرے سامنے ایک دریا بہنا شروع ہو گیا. ابھی میں سوچ رہا تھا کہ میں اس دریا کو پار کیسے کروں گا. وہاں زمین سے ایک درخت اگا، وہ خود ہی کٹا اور اس کے کٹ کے پھٹے بنے، خود ہی ہتھوڑی اور کیل آئے، پھٹے کے ساتھ کشتی بنی، کشتی خود ہی چل کے دریا میں اتری. مجھے کشتی نے آواز دی کہ وہ اس کے اندر بیٹھو، میں اس کے اندر بیٹھا. کشتی نے مجھے دریا کے دوسرے کنارے اتارا. میں آگے جانے لگا تو کشتی نے مجھ سے کرایہ طلب کیا، میں نے اسے کرایہ دیا. تو اس کام کے اندر مجھے دیر ہو گئی، وگرنہ مجھے دیر نہیں ہونی تھی. کہنے لگا دیکھو تمہارا امام سٹھیا گیا ہے، کتنی بے وقوفی کی باتیں کر رہا ہے. بھلا ایسے ہو سکتا ہے کہ خود ہی دریا نکلے، خود ہی اس سے درخت بھی نکلے، پھر اس کی خود ہی کشتی بنے اور وہ خود ہی اس سے باتیں بھی کرے. امام شافعی رحمہ اللہ فرمانے لگے پھر کہ اللہ کے بندے پھر غور کر کے اتنی بڑی کائنات کیسے بن گئی. جب تو ایک دریا کا نکلنا نہیں مان رہا تو اتنی بڑی کائنات کا بنانے والا بھی تو کوئی ہے. جب اس نے یہ بات سنی تو پھر اس نے اسلام قبول کر لیا، اس نے مان لیا کہ واقعتاً اللہ رب العالمین موجود ہے. اگر ہماری سمجھ میں نہیں آتا تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اللہ رب العالمین ہے ہی نہیں ہے. اس لیے کہا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک کردار، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے متعلق جھگڑا کرتے ہیں بغیر علم، بغیر دلیل کے. علم کے تین راستے ہیں، یا تو آپ کے پاس کوئی اچھی کتاب ہو جو اچھی طرح سے آپ کو رہنمائی دے بغیر علم. نہ تو ان کے پاس کوئی کتاب ہے، ولا ہدن، نہ کوئی استاد پڑھانے والا، ولا کتاب منیر، اور نہ ہی اس کتاب روشن کتاب موجود ہو لیکن اس میں روشنی موجود نہ ہو تو وہ بھی کتاب نہیں ہوتی. کہا ولا کتاب منیر، نہ ان کے پاس کوئی ایسی کتاب ہے جس میں صحیح طور پہ دلائل کا سامان موجود ہو. اور جب ان کو کہا جاتا ہے آؤ بھائی اللہ کی طرف، جواباً یہ کہتے ہیں نہیں جی ہم نے تو اسی چیز کے اوپر چلنا ہے جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے. اللہ فرماتے ہیں پھر ان سے یہ پوچھو کہ اگر ان کے باپ دادا کو شیطان جہنم کی طرف لے کر گیا تو یہ بھی جہنم کی طرف جائیں گے؟ قطعاً یہ پسند نہیں کریں گے. اس لیے کہا کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہتے ہیں کہ آؤ اللہ کے نازل کردہ قرآن کی اتباع کرو، اس کے پیچھے آؤ، تو آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہم اسی کے اوپر چلیں گے جس پر ہمارے باپ دادا چلتے رہے. اللہ چاہتا تو ہم شرک ہی نہ کرتے، اللہ چاہتا تو ہم نماز پڑھ لیتے، اللہ چاہتا تو ہم سے یہ گناہ ہوتا ہی نہ. نعوذ باللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہم نماز نہ ادا کریں؟ کیا نعوذ باللہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ بندہ شرک کر لے؟ اللہ پر الزام لگاتے ہو اور شرم نہیں کرتے. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اصل چیز یہ ہے کہ ان لوگوں کو شیطان جہنم کی آگ کی طرف بلا رہا ہے. اور سورہ ابراہیم میں اللہ فرماتے ہیں وَقَالَ الشَّيْطَانُ لَمَّا قُضِيَ الْأَمْرُ، جس دن اللہ رب العالمین فیصلہ کر دیں گے شیطان کا، انسانوں کا، سب کا فیصلہ ہو جائے گا، سارے جہنم کے اندر پھینک دیے جائیں گے، تو شیطان وہ لوگوں کو کہے گا، وہ لوگوں کو بلائے گا اور اکٹھا کر کے ان کو کہے گا
ان اللہ وعدکم وعد الحق، اور لوگوں اللہ کا وعدہ سچا تھا، ووعدتکم فاخلفتکم، میں نے تم سے وعدے کیے، سبز باغ دکھائے، بڑا کچھ تمہیں خواہشیں دلائیں، بڑا کچھ تمہیں کیا، لیکن میں نے فاخلفتکم، میں نے تمہیں دھوکہ دیا، میں نے تمہیں دھوکہ دے کر میں اپنے آپ کو کامیاب کروا گیا۔ فلا تلومونی، آج گالیاں اور ملامت مجھے نہیں دینی اور کرنی، لومو انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو کہ اللہ نے کتاب بھی بھیجی، رسول بھی بھیجے، پھر بھی تم نے نہیں مانا۔ ما انا بمصرخی، میں تو سکون سے بیٹھا ہوں، مجھے پتا مجھے عذاب ملنا ہے۔ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، چیخنا چلانا، اپنا رونا دھونا اپنا، میں تمہارا کچھ نہیں لگتا۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں نے تم سے بڑی دیر پہلے اللہ رب العالمین کی بغاوت کر دی تھی، مجھے کوئی پتہ نہیں، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں نے جہنم کے اندر جانا ہے، میں نے تمہیں بھی تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کیا شیطان ان کو جہنم کے اندر گرانے والا ہو اور یہ پھر بھی اسی کے پیچھے لگیں گے؟ جاننے بوجھنے کے بعد بھی اگر کوئی بندہ ایسا کرے تو یہ بے وقوفی ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔